بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 27 سال کی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا میں اس دعوت کو قبول نہیں کرنے سے منع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا الہی، یا میرے رب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یا عمر بن ہاشم، دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول اسلام سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خطاب بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے لوگوں سے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے چھپا کر رکھا تھا کہ کہیں اگر انہیں پتا چل گیا تو یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے یا ہمیں مجبور نہ کرے اسلام سے دور جانے کے لیے۔ اسی طرح سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ بڑی ہی سختی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی غصے میں تلوار لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنے زیادہ غصے کی وجہ پوچھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھے آپ بھی۔ حضرت نعیم بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ڈر گئے کہ کہیں عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے بھی قتل نہ کر دے۔ آپ نے رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کی اتنے غصے کی کیا وجہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر ان سے کہا، اے عمر، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا تو اسلام کے سب لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہیں زمین پر چلنے کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے اور ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو بہت ہی زیادہ غصے سے اپنا راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت قبا رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے جو انہیں سورۃ کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قبا رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خطاب نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے تم
تم دونوں کو کچھ پڑھتے ہوئے سنا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی کرنے لگے ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہتے ہی اپنی بہنوئی حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر تماچا دے مارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خطاب اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دھکا دے کر مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جلال کی پیروی کیے بغیر کہا، ہاں ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں، اب اگر تم ہمیں قتل بھی کر دو تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ صفائیت دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خطاب نے کہا، ان صفائیات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان صفائیات کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خطاب نے خود سورت دعا کی تلاوت شروع کی، جس تلاوت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور کہنے لگے، کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار پکار اٹھے، اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا فرماتے سنا تھا کہ یا الہی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن ہاشم دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر طاری ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، مجھے اسی وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں تار رقم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تار رقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آنے دو، اگر رضی اللہ تعالی عنہ بلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بلائی ہوگی اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے یہاں آیا ہے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت تار رقم میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن پکڑ کر فرمایا، اے عمر، کیا ارادہ لے کر آئے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوئی صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو جہل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہا، اے بانجے کیسے آئے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط کہا یا کچھ غلط کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ابو جہل نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے یہ بات سنی تو آپ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، تم اور تمہاری اطلاع دونوں ذلیل ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہمارا دین برحق ہے اور مشرکین باطل ہیں تو پھر ہم اس دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، اس کعبے کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ معبود فرمایا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں فریا مجالس میں بھی اعلانیہ شرکت کرتا تھا، اور اب میں دین اسلام کی حافل کا بھی خوب چرچا کروں گا اور دیکھوں گا کہ کس میں اتنی جرأت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گندی نظروں سے دیکھ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دے دی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت کے بعد خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جو مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے اور جو مجھے نہیں جانتا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں عمر فاروق بنت خطاب ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے، اور میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو جلد ہی میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام قبول کرنے سے تبلیغ اسلام میں آسانی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی علانیہ دعوت دی جانے لگی۔ ہم خانہ کعبہ کے گرد بیٹھنا شروع ہو گئے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے اور زیارتیں کرنے لگے اور زیارتی کرنے والوں سے سختی سے پیش آنے لگے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سختی سے پیش آنے لگے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام قبول کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، بائیں جانب حضرت سیدنا حمزہ، سامنے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور سب سے آگے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بہرے میں خانہ کعبہ پہنچے اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانہ کعبہ میں نماز کی ادائیگی کو دیکھ کر مشرکین مکہ آگ بگولا ہو گیا۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے رعب اور دبدبے
کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلانیہ ہجرت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جب مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی گئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ واحد ایسے شخص تھے جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی تھی۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے کوئی بھی ایسا نہیں سوائے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور تلوار نکال لی، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر سردار قریش کے پاس گئے اور پھر ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی شکل خراب کرنا چاہتا ہو؟ تم میں سے ہے کوئی ایسا جو اپنی ماں کو بے اولاد کرنا چاہتا ہو؟ تم میں سے ہے کوئی ایسا جو اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہو؟ تم میں سے ہے کوئی ایسا جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو؟ اگر کسی کا ارادہ ہے تو وہ میرے مقابلے میں آئے۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قریش کے تمام سردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر گھبرا گئے اور کسی میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء میں قیام کیا، جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملے، پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کے ساتھ مدینہ منورہ داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد مہاجرین اور انصار میں بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا۔ پیارے دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔